جناب ابوالفضل عباس واپس گئے، ابھی خیمے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ آپ نے دیکھا کتنی پیاسی ہے سکینہ۔ پلٹ کر آئے، اپنے آقا سے فرمایا آقا اگر اس نے جہاد نہیں تو اتنی اجازت دے دیجئے کہ نہر فرات پر جا کر ان مشکیزوں کو پانی سے بھر دوں۔ فرمایا عباس اجازت ہے۔ مولا تشریف لائے جناب سکینہ کے پاس اور فرمایا اے سکینہ اب آپ اور پانی میں زیادہ فاصلہ باقی نہیں۔ آپ نے عباس کا علم دیکھا ہے نا، تو آپ کتنے امیدوار ہوتے ہیں۔ سکینہ نے تو عباس کو دیکھا تھا، تصور کریں جناب سکینہ کے یقین کا مرحلہ کیا ہوگا۔ بچوں کے پاس گئیں، کہا بڑی اچھی خبر لائی ہوں، جانتے ہو میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ابوالفضل عباس نے اپنے دفاع کے لیے ایک نیزہ لیا، سینے پر مشکیزے کو سجایا، علم حسین کو بلند کیا اور سوئے نہر فرات چل پڑے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے عباس کے قدم نہر فرات کی جانب بڑھتے تھے لشکر اپنے قدم پیچھے کرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ عباس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، اور میرے آقا کو زیادہ دیر نہ لگی، بڑی تیزی سے آپ نے اپنے آپ کو نہر القمہ تک پہنچایا، مشکیزے کو بھرا، اپنے ہاتھوں میں پانی لیا، سکینہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، اس کا بوسہ لیا، پانی نہر فرات کے حوالے کیا اور فرمایا آج کے بعد سے جب کبھی کوئی کہیں پانی پیے گا میری سکینہ کا صدقہ۔ آپ نے اپنے سینے پر مشک سکینہ کو سجایا، ایک ہاتھ میں نیزہ ایک ہاتھ میں علم، اپنے دلدل پر سوار ہوئے۔ دوسری جانب عمر ابن سعد نے اپنے لشکر میں منصوبہ بندی کی۔ سب سے آگے جو دستہ تھا وہ ہرملہ کا تھا، جو جانتے تھے کہ کوئی عباس کے قریب جا کر جنگ نہیں کر سکتا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ دور سے تیر برسائے جائیں، اور تیر برسانے کا ایک ہی نشانہ تھا سینہ عباس جس پر مشک سکینہ تھی، اور ہرملہ نے یہ کہہ رکھا تھا اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو جان لو کہ ہم میں سے کسی ایک کی بھی جان نہ بچے۔ جیسے ہی عباس ترائی پر آئے نا، بلندی پر آئے، آپ جانتے تھے سکینہ انتظار کر رہی ہے، آپ نے اپنے علم کو بلند کیا، عباس کا علم بلند ہوتے ہوئے دیکھا۔ جناب سکینہ نے فرمایا میں نہ کہتی تھی میرا چچا پانی لے کر آئے گا، لہٰذا بچوں نے اپنے ہاتھوں میں کوزے سنبھال لیے۔ میرے آقا آگے چلتے رہے یہاں تک کہ تیروں کی ایسی بارش ہوئی کہ مولا نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں سے ایسے بچایا اور اس کے نیچے مشکیزے کو ایسے بچایا کہ آپ کے بازوؤں پر تیر، آپ کے شانے پر تیر، آپ کے سر پر تیر۔ جیسے ہی علم ڈگمگایا سکینہ پنجوں پر آ گئی اور کہنے لگی یہ جو اور اونچا اور بلند علم ہو رہا ہے نا، یہ چچا کی طرف سے پیغام ہوگا کہ وہ ہمارے قریب آنے والے ہیں۔ لہٰذا مولا ایک قدم آگے جو بڑھے، کسی ملعون نے چھپ کر پشت سے دوسرا وار کیا، بایاں شانہ کٹ کے گرا، علم ہاتھ سے جو گرا، عباس نے علم حسین کو اپنے دانتوں میں تھام لیا۔ سکینہ جو پنجوں پر تھی، جس کے ہاتھ میں کوزہ تھا، ہاتھ سے کوزہ گر گیا، ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گئے، اے پروردگار جو بھی اس قتل گاہ میں گیا ہے واپس نہیں آیا، ہم پانی کا شکوہ نہ کریں گے، بس ہمارے چچا کو واپس پلٹا دے۔